بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا معاشرتی ضابطہ۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ایک فرد ہے۔ افراد کے باہم ملنے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلام معاشرے کی باضابطہ بنیاد رکھنے کے لیے باقاعدہ نکاح کا قانون فراہم کرتا ہے، جس میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے غیر ذمہ دارانہ حرکات کی دو ٹوک نفی ہو جاتی ہے اور انسان اپنی انسانی شان و شوکت کے ساتھ جانوروں اور حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ترجمہ: اپنی پسند سے 2، 3، 4 خواتین تک کے ساتھ نکاح کرو۔ مسلم شریف، بخاری اور نسائی تین کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر اس نکاح کو چوری چھپے کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ اس کا اعلان کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں حقوق کا مطالبہ کرنے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اپنا اپنا فرض ادا کرنے کا ہر کسی کو حکم ہے۔ جب ہر کوئی اپنا فرض ادا کرتا رہے گا تو ایک کا فرض ہی دوسرے کا حق ہے، حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں گے۔ میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ شوہر جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اسے منہ پر نہ مارے، اس کے ساتھ بد زبانی نہ کرے اور نہ اسے گھر سے نکالے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، ان تینوں کتب کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ مومنوں میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں سے لطف و کرم سے پیش آتا ہو۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تیسری حدیث پاک، کوئی مومن مرد مومن عورت یعنی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی کوئی عادت اسے پسند بھی ہوگی۔ یہ حدیث پاک مسلم اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 4، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا وہ جنت میں گئی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5، مرد کا عورت پر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر میں کسی انسان کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب کے اندر موجود ہے۔ نمبر 6، اگر شوہر حکم دے کہ سفید پہاڑ کو کالا بنا دو اور کالے کو سفید بنا دو تو عورت اس پر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کام کا حکم دے تو وہ بھی کرے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مرد عورتوں پر سربراہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر خود فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک بخت وہ عورتیں ہیں جو ادب والی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کرنے کے بہانے مت نکالو۔
اس آیت مبارکہ میں میاں بیوی کا گھریلو سسٹم اور اس کی مکمل فلسفی بیان کر دی گئی ہے۔ بیوی کی نافرمانی کی صورت میں سب سے پہلے اسے سمجھایا جائے اور نرمی سے نصیحت کی جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے الگ سویا جائے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو شوہر ادبی کارروائی کے طور پر اسے مار سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا، مگر عورتیں بگڑنے لگیں تو مارنے کی اجازت دے دی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تو اور بھی وضاحت کے ساتھ اجازت نازل ہو گئی۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں پر صبر و تحمل سے کام لے اور اسے نہ مارے، اور اگر مارنے ہی کی ضرورت محسوس کرے تو ادب سکھانے کی غرض و غایت کو ملحوظ رکھے۔ ایسا جذباتی ہو کر نہ مارے کہ بیوی شکایت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ مرقات جلد 6 کے اندر موجود ہے۔ نیز منہ پر نہ مارے، یہ بھی ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔